جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں سر، ہے تو نہیں بھی کچھ سوال ہے سر؟ نہیں سوال؟ اس لحاظ سے تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز تھی. ہوں آ، میں سورہ جاسیہ پڑھ رہا تھا. جی اس کی جو پہلی آیت ہے نا، اس کے اندر جو ابتدائی، اس کے اندر پہلی آیت جو ہے نا، یہ ہے 3. اس میں لکھا ہوا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. ہوں پہلی میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے لیے آیت ہے نا، ہوں سماوات. اور پھر دوسری میں ہے فی خلقکم وما یبث من جی دابۃ آیات لقوم یوقنون. ہوں اب تیسری آیت میں ہے اختلاف اللیل والنہار وما انزل من السماء انزلہ من السماء. اس کے اندر آ کے کہتا ہے آیات لقوم یعقلون. اب یہ جی 3 آیات میں 3 مختلف الفاظ ہیں. مومنین کے لیے جی نشانیاں ہیں، یوقنون کے لیے نشانیاں ہیں، اور یعقلون کے نشانیاں. جی اس کے اندر جو ہے مومنین کی تو ڈیفینیشن ہمیں سورہ اس سے پتہ چلتی ہے، بقرہ کی ابتدائی آیات سے اور آخری آیات سے. یوقنون جو ہے اس کے اندر صرف ایک آیت نظر آتی ہے کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی ہے. اب ہوں یوقنون کے ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ اس کے اندر خلق کے ساتھ کہ تمہاری خلقت کے اندر جو آیات، تو کیا یہ یقین جو ہے یہ آیات آخرت کے لیے جو موضوع آتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پھر ہوں ہوں اور یعقلون جو ہے وہ سورہ آل عمران کی جو آخری آیت میں ہے، اس میں ہے نا کہ اولو الالباب، جی یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا کلیئر تو مجھے یہی ہوا ہے، میں صرف جس طرح سے کنفرم کرنا چاہ رہا نہیں ویسے بہت اچھا آپ کی مطلب لائن آف تھنکنگ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. اس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہماری سمجھ ہے، خدا بہتر جانتا ہے. تھا. بنیادی طور سے اگر آپ غور کریں تو 3 جگہ پر جو آیات کی بات کی گئی ہے نا، ان جی تینوں میں آیتوں کی یعنی نشانیوں کی، جن نشانیوں کی بات کی جا رہی ہے ان نشانیوں پر بھی غور کیجئے آپ ذرا. جی سر. یعنی آپ خالی ان لوگوں پہ غور کر رہے ہیں جن کے لیے ہیں، نہیں سر، میں ہے نا؟ نشانی وہ بھی کر رہا ہوں. ہاں بالکل ہاں، صحیح. ٹھیک ہے آپ یہ. اس پر غور کریں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں. ہوں. ٹھیک ہے، سر اس سے مجھے آپ جو کو بات کلیئر ہوگی. سر مجھے جو یقیناً کا آخرت اس لیے آئی ہے کہ جو خلقت ہے اس کے اندر جو آخرت ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے نا، مطلب جو ہم لوگ ہیں ہوں اللہ کا. اور اس کی آیت جو ہے پھر آخرت سے ریلیٹڈ لگتی ہے مجھے، کہ جو تمہارے اندر جو نشانی تمہاری خلقت میں نشانی ہے، وہ اصل میں جو موت حیات کا نظام ہے نا سورہ جی ملک میں جو ہے، یہ اس سے جی جا کے لکھ رہی ہے کہ سورہ ملک میں جو موت اور حیات کا جو نظام ہے اس سے آ رہا ہے. پھر مجھے اس سے دیکھیں، آپ اس کی میں اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم نے جو ایک اصول وہ کیا تھا، جی جی. سیٹ کیا تھا ہاں کہ آیات کے سب اوپر سے پہلے الفاظ. ہم جو ہے نا جو آیت زیر نظر ہے ہاں اس کے اس کو پڑھتے. ظاہری معنی کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، ظاہری معنی کو، لفظی معنی کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انفیرنسز ہوں یا کنیکشنز ہوں، پہلے آپ قرآن کی آیتوں سے کنیکشن بنائیں گے اور وہاں سے اگر پاسبل ہے تو مستند احادیث یا کلام جی معصوم سے کنیکشن بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ پروسیجر ہے نا؟ بالکل صحیح. یہی پروسیجر ہے. بالکل صحیح. تو اب یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے کہ آیت خود کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ کے جو سوالوں کے جوابات ہیں وہ آپ کو آیت میں ہی مل جاتے ہیں. مل جانے. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ آسمانوں اور زمین میں یقیناً آیات ہیں مومنین کے لیے. ٹھیک، آسمانوں اور زمین میں
یعنی جو سماوات کا کو دیکھے گا اور زمین کو دیکھے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ مومن ہو جائے گا، یا کون مومن ہوں، ہے تو اس کے لیے یہ یعنی ایمان لانے کے لیے یہ کافی نشانی ہے کہ انسان کیا بات؟ سماوات و عرض کو دیکھنے کے قابل ہو یا دیکھتا ہو. ٹھیک، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ جو بھی زمین اور آسمان کو دیکھے گا وہ اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، للمؤمنین. اچھا، اس کے بعد ایمان کے اگلے مراحل ہیں. یعنی ایمان سے آگے پھر تقوی ہے، اور یعنی صفات کا بڑھتے جانا ہے، جو ہم نے ایک آیت میں پڑھا بھی تھا کہ تقوی ہے، پھر احسان ہے، اور یقین ہے، اور تسلیم و رضا ہے. یہ سارے مراحل ہیں جو آگے جا کے آتے ہاں ہیں. ٹھیک. اور ان میں سے جو بہت ہائی لیول کا جو وہ ہے، یعنی آلموسٹ ایٹ دا پیک ہے، وہ مرحلہ یقین ہے. یعنی یقین ٹھیک کا ہے ہاں مطلب آپ یوں سمجھیے کہ انسان کو نہ خود کوئی شک لاحق ہوتا ہو، اور اگر کوئی آپ کے سامنے 10,000 آرگیومنٹس یا دلائل بنا کر لے آئے خدا ہوں، کے خلاف، خدا کے دین اور نمائندوں کے خلاف، تو بھی آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے. ہوں، ٹھیک ہے. صحیح ابھی تو یہ حال ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر مومنین سے جرا شروع کر دے نا، تو وہ یا تو اپنا سر پیٹیں گے یا ہمیں قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائیں ٹھیک ہے گے. زیادہ تر مومنین کا یہ حال ہے. ہوں، یعنی کوئی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے جس بات پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال خدا سب پہ رحم کرے. لیکن یقین کی منزل پر جو فائز ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی مشرکانہ طور طریقے ہوتے ہیں، نہ مشرکانہ، نہ ملحدانہ، نہ منافقانہ. یہ سب چیزوں سے وہ مکمل طور پہ بری ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. اور اگر کہیں سے بھی کوئی اس پر شک شبہ وارد ہو تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہوں، اس کے پاس کافی دلائل موجود ہیں بات اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اب آسمان اور زمین کے بعد اگر کوئی اس میں جو تم کو خلق کیا گیا، یعنی انسانوں کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد زمین میں ہم نے جتنے چلنے پھرنے والوں کو پھیلا دیا، اگر ان کی زندگی کے نظام کو دیکھا جائے اور ملاحظہ کیا جائے، یعنی جیسے وہ آپ کے پورا جو ارتھ کا ہے ایکو سسٹم ہے، اور بایولوجیکل سسٹم ہیں، اور بوٹنی ہے، زولوجی، یعنی جو تمام علوم ہیں، تو ان سب کو دیکھنے کے بعد یعنی پہلے آسمانوں اور زمین کو دیکھ کر انسان مومن ہوا، ایمان لایا کہ ہاں ہے. لیکن جب اس کے اندر اس پورے نظام کو دیکھے گا، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ارتھ جو ہے، زمین، وہ لائک این آرگینزم بیہیو کرتی ہے، سنگل آرگینزم. اس کے اندر انتہائی محیر العقول نظام ورک کر رہے ہوتے ہیں. یہ مخلوقات جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں، جیسے وہ نظام بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو کنزیوم کر کے زندہ رہتی ہیں. یہ ساری چیزیں تو ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا یا نہیں کہ کوئی مدبر ہے. جی جی یہ صحیح ہے ہاں صحیح ہم؟ ہے ایک دوسرے کو کنزیوم کرتے ہیں بالکل ایک دوسرے کو کنزیوم کرتے اب ہیں ٹھیک آپ اس پورے نظام کو جب دیکھیں گے مخلوقات کے، چاہے وہ انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، جن کو خدا نے زمین میں پھیلا دیا ہے، تو آپ کا ایمان یقین میں بدلنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل مطلب کوئی صحیح شک ہے شبہ باقی رہے گا ہاں، اس کے بعد نہیں نہیں اس کے بعد تو نہیں رہا کہ رازق ہے، مالک ہے، بالکل مدبر ہے، مالک رب ہے. بالکل ٹھیک. رب ہے تو صحیح لقوم یقین یوقنون، یقین، ہاں ہاں یعنی وہ اگر آپ اور پھر اس قسم کی جو آیتیں انشاءاللہ ہم جب اپنے آخری چیپٹر پہ بات کریں گے نا،
جو ہوں، ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو فزیکل ورلڈ کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، لاسٹ چیپٹر انشاءاللہ ہمارا یہی ہے قرآنک اسٹڈیز کا، ہوں، تو اس میں پھر ان چیزوں کو اور اچھے سے ہائی لائٹ بھی کروں گا. لیکن وہ جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ جو افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ یا تو سائنسی علوم میں ان کی تربیت نہیں ہوتی، سائنسی یعنی ان تحقیقی علوم میں جو طبیعات اور اس سے ریلیٹ یعنی فزیکل ورلڈ سے ریلیٹ ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن اس بارے میں شوق دلاتا ہے. یا پھر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جناب سائنس اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ دین کے دشمن ہیں اور خدا سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس بنا پر ہمارے مذہبی فورمز پر اس قسم کی چیزوں پر بات ہی نہیں ہوتی ہے. صحیح، صحیح. ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک ہے. بہت زیادہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی کیا- اس بنا پر ہم قرآن کریم کے ایک بہت اہم پیغام کو ایک دم اگنور کر دیتے ہیں. اور میں اگر بڑے ادب سے یہ بات عرض کروں نا، یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، ایسی آیتیں کئی جگہوں پر ہیں. ہاں، ہاں، کئی جگہوں پہ، ہاں، مختلف جگہوں پہ ہیں. کئی جگہوں صحیح پر بات. ہیں. ٹھیک ہے. ہوں، اور آپ اگر غور کریں نا، یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ادب سے بات کر رہا ہوں، کسی پر ٹونٹ یا کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر. قرآن جب صاحبان عقل اور یہ موقنون اور علماء اور ان سب کی بات کرتا ہے نا، آپ دیکھ لیں ان کو اسی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ ہماری ان نشانیوں کو جو ہم نے زندگی کے نظام میں پرو دی ہیں اس کو کتنا اچھا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جس صحیح. کو ہم علماء قرار دیتے ہیں نا، جس کو ہم ہوں، عالم قرار دیتے ہیں، آپ بتائیے کہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ؟ انہیں قرآنی ہاں، زبان میں، قرآن کی لینگویج میں. صحیح. وہاں پر تو گیپ ہوتا جیسے ہے اس کا. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے سورہ فاطر کی آیتیں، ان جہاں پر وہ جملہ ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں جو جن کے دل خدا کی بارگاہ میں خشیت کرتے ہیں. آپ فوراً اس عبادت کو کون سے علماء پہ لے جا کے فٹ کر دیتے ہیں؟ اسلامک. جو جو آپ کو نظر آتے ہیں، جن کو آپ علماء سمجھتے ہیں. آپ اس سے سمجھتے ہیں. پیچھے کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے کیا ذکر ہے ہوں، اس میں. وہاں سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ علماء کون ہیں جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. تو یہی ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمارے جو چکی ہے نا دین کی چکی، اس کی کیلی یا نکل گئی ہے یا کہیں اور چلی گئی ہے. جی سر. لیکن ایک بات تو بہت واضح ہے کہ قرآن پہ اس کی بیس نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی سر. کہ اس کا پیوٹ قرآن پہ نہیں تھا. آپ کو بات سمجھ میں آئی یہ والی؟ ہاں، یہ سر، یہ سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی. یوقنون. اچھا، اس کے بعد لیکن عاقل کون ہوتا ہے؟ یہاں سے عاقل کے بارے میں بھی نا بڑی زبردست انفارمیشن ملتی ہے. دیکھیں، ایک آپ نے زمین اور آسمان اور اس کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ انسان جب بھی کسی ایک منظم نظام کو دیکھتا ہے تو یقیناً صاحب نظم پر ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس صحیح کے ہے. اندر اس کی نظام کی تفصیلات کو، اس کی ڈیٹیلز کو، اس کے بہترین بیوٹیفل کنیکشنز کو، اس کے مطلب ہزاروں پرزوں کو اور ان سب کو ایک بہترین مطلب جڑی ہوئی مشینری کے طریقے سے رن کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو وہ ہوں، صاحب یقین ہو یقین جاتا ہے. آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اس مشینری کے سسٹم کو جان لیتا ہے نا تو وہ عاقل ہو جاتا ہے. اب تیسری جگہ پہ آیتوں کو آپ دیکھیں، وہاں پہ کیا ہے تیسرے مرحلے پر؟ ہاں، وہ آیات واختلاف میں اللیل لیل والنہار. نہار. ہاں، جی سر.
یہ رات اور دن کا عدلنا آنا بدلنا. جانا. ٹھیک ہے، اب آپ اگر رات اور دن کیوں آتے ہیں، آپ اگر اس چیز کو جانیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ زمین کیسے حرکت کر رہی ہے، ہوں. یہ کس نظام میں موجود ہے جس سے رات اور دن بدل رہے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے جو پانی اتارا پھر وہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ہواؤں کا نظام کیسے چلتا ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ ڈائنامکس میکینزم آف دس سسٹم. ابھی آپ اس نظام کو چلتے دیکھ کر یقین کی حالت میں ہیں، لیکن آپ اس کی ڈائنامکس کو بھی جان جائیں، اس کی گہرائی میں اتر جائیں، اس کے عالم ہو جائیں، اس میں حکمت پیدا کر لیں، تو آپ کس میں ہیں؟ لقومی یعقلون. قبول. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. صحیح. 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 ٹھیک. اور جیسے میں نے کہا انشاءاللہ ان ٹھیک ہے. آیات کو ہم ڈسکس کریں گے بالتفصیل، ہوں. لیکن یہ اس کی مثالیں کئی جگہوں پر ہیں. کیا سر. اچھا، یہ بہت تو اچھا کافی آپ کی، جگہوں پر ہے. ہاں. بہت لیکن اچھی یہ ماشاءاللہ لائن آف تھنکنگ ہے جی. وہی. ہوں. اور کوئی بات؟ اس کا بس یہ ایک چیز پڑھتے پڑھتے آگے تو اس کو اور کرنے لگے. ہم، ہم، اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو گئی، آپ کی بات سے کلیئر ہو گئی سر یہی. لیکن سر ہر آیت کے نیچے جو ایک یہ ریفرنس ہوتا ہے، اس کو پھر اس آیت سے ملا کے پھر اس کو پڑھنا پڑتا ہے کہ پھر شاید یہاں کیوں کہا گیا ہے، یہ الفاظ کیوں آئے ہیں. ہم. جیسے اللہ لیکن کے جو اسم آتے ہیں. اصول دیکھیں ہم نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، آپ اگر وہ اس صحیح ہے کو سر. فالو کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو مطلب قرآن کی گہرائی میں جانے میں کافی سہولت ہوگی. ہوں. صحیح. وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس آیت کے متن یا اس کے یعنی متن پر، پھر اس کے سیاق و سباق پر، پھر ہوں. دوسری آیتوں کے کنیکشنز پر یہ پوری تصویر بنتی ہے. ہاں سر یہ تھوڑا. ٹھیک. اور اگر انسان کے پاس ماشاءاللہ بصیرت ہے تو قرآن آپ کو پوری پکچر بنا کے دے دیتا ہے. جی سر. اور پھر بہت آپ اچھے اس لگے. کی مزید کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر اس کی تفسیر و تشریح یا تفصیل جو ہے پھر آپ کو احادیث سے بھی مل جاتی ہے، کلام معصوم سے بھی مل جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے سر. صحیح صحیح بالکل کلیئر. تو اس اصول کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ جیسے میں نے کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرا ہے نا کہ ہم فوراً ہی کنیکشن بنانا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں اس کو کیا ہے. بنیادی طور پر سمجھ اصل گیا. آیت کو سمجھے بغیر. تو جب ہم اصل مضمون نہیں سمجھیں گے تو کنیکٹیوٹی کیسے ڈیولپ کریں گے؟ ہاں. جی. میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ ٹھیک میں سے ہے. کتنے لوگ اب پریکٹیکلی کنونسڈ ہو چکے ہیں کہ دین کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو انہیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں ثقل اکبر جو ہے وہ قرآن ہے، جس کا ایک سرا جو تفصیلاً متن ہے نا آپ کے خطبہ غدیر کا، جی. اس میں یہ سب موجود ہے کہ ثقل اکبر قرآن ہے جس کا ایک سرا ہوں. خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور ہوں. اسی میں وہ تمام حقائق ہیں اور وہ سچائیاں ہیں جو مطلب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں دین میں. اور پھر یعنی ثقل اصغر اطرتی اور ثقل اصغر جو ہیں وہ میری اطرت ہیں، کہ ان سے جب تم تمسک رکھو گے، یعنی اہل بیت سے کیا دیکھنا ہے کہ یہ قرآن پر کیسے عمل کرتے ہیں، یہ رسول کی سیرت کو کیسے زندہ رکھتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں.
کہ جو اتباع پیغمبر اور عمل بقرآن یہ اہل بیت سے آنا ہے، اور باقی اصول اور قوانین جو ہیں وہ قرآن وہ سے ہیں۔ قرآن ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ کنونسڈ ہیں اس بات پر، یا ان چیزوں پر زیادہ آپ کنونسڈ ہیں جو ہمارے عام طور سے بیان ہوتی ہیں یا آپ نے بھی اب تک بہت زیادہ سنی ہوں گی؟ میں تو اپنے ذاتی طور پر تو یعنی کنوینس ہوں۔ جی، قرآن میں سب کچھ ہے، مطلب قرآن ہی بیس سے میں آئی زندگی کی۔ السلام علیکم سر۔ اگر آپ قرآن سے اپنی بنیاد ہٹائیں گے کسی بھی نام پر، کسی بھی عنوان سے، ہاں، تو کسی گڑبڑ ٹوٹل جگہ ہی پہنچیں گے۔ ہاں صحیح ہے، کم از کم اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے مجھے اچھی طرح سے کہ یہی ہے۔ اپنی ذات تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو آپ لوگ اب تک کی ساری گفتگو سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا کہ جی ایگزیکٹلی اس وہ بالکل بارے تو میں آپ لوگ منزل یقین پر آ گئے؟ سر میں تو جب میں اپنا پرسنل بتا سکتی ہوں کہ جب پہلے جب قرآن پاک پڑھا کرتی تھی تو وہ چیزیں نا اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ مطلب ہم لوگ جو بچپن میں جاتے تھے مجالس میں اور اس طرح سے میچ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو بہت زیادہ وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں پنچ کچھ ہوتا تھا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں کچھ ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی وہ تقدس کا وہ ایک جو ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا، نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو سر وہ بہت حد تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسل سے تو یہ کہ بہت حد تک کلیئر ہو گیا الحمد للہ۔ السلام علیکم جی سر، بالکل جی ہاں۔ قرآن ہی ہے سب کچھ، اور ہاں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ مل رہا جائے گا، مطلب یہ یعنی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بنیاد، اصول، قوانین، قواعد، جو جی سر کافی فاؤنڈیشن ہے، پتہ۔ جہاں سے آپ اصول سیکھتے ہیں، جہاں سے آپ تمام دین کی حقیقت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ہمارے پاس ایک عملی نمونہ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یعنی کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے، جہاں اگر ہمیں قرآن کے معنی کو جو درست سمجھائیں، جہاں سے ہمیں شک شبہ ہو وہ دور کریں، تو وہ یعنی کہ یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن اس میں جو ایک ہمارے لیے انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ اہل بیت کے تمام کلمات ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جی سر اور بالکل ایسے۔ دوسری جو بڑی پرابلم ہے کہ وہ جو کلمات ہیں اس کے اندر بھی بڑا اونچ نیچ والا مسئلہ ہے راویوں کی وجہ سے۔ تو لیکن بہرحال کہ جتنی گائیڈنس موجود ہے الحمدللہ، اور جو میں جو سمجھ سکا ہوں اپنی زندگی میں اب تک، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے میری اس بات کا یقین کریں گے یا تائید کریں گے کہ اہل بیت جو ہے نا وہ احادیث کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت جو ہیں وہ جس طریقے سے قرآن کا ایک نور ہے کہ جس میں خود قرآن کریم میں ہے کہ اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد الرسول اللہ کی معیت میں نازل کیا ہے، تو جو بھی اہل بیت کے نور سے استفادہ نہیں کر پاتا ہے نا وہ ان کے فیوزات سے بہت زیادہ محروم ہے۔ وہ نور ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ نہ احادیث ہے نہ کوئی اور چیز ہے، وہ ایک بڑا ہی عجیب سا، جس کو جو بیان کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے، کہ وہ ایک کنیکشن ہے، وہ ایک نور کا حالہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے آغوش میں لے کے چلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کبھی انفارچونیٹلی بتائی نہیں گئی ہیں، ہمیں کبھی یہ بات سکھائی نہیں گئی کہ جب تم خدا کے طلبگار ہوتے ہو، دیکھیں اب یہاں پر بات بالکل ریورس ہو رہی ہے، جب تم خدا کے طلبگار ہوتے ہو تو خدا تمہیں اس نور کے سائے میں لے آتا ہے جسے اس نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ یہ والا فارمولا ہے دماغ میں، جی یا سر ہم بالکل وہی ہے۔ کہ جی نیچے ادھر سے جائیں تو ادھر سے جائیں، تو نہیں بغیر سر، وسیلے کے نہیں پہنچتے؟ سر یہ والا کافی چینج فارمولا ہے؟ ہے۔ اس فارمولے پر عمل کیا ہے کسی نے اپنی زندگی میں؟
سر اب सर कोशिश तो कर چینج रहे ہو हैं گیا सब। ہے، اب چینج ہو گیا ہے، کم از کم میرا تک چینج ہو گیا کہ بنیادی طور پر جو رشتہ ہے نا وہ اللہ سے، پھر اللہ اگر یعنی توفیق جب دے گا تو وہی انسان اللہ کی طلب کرتا ہے، جب انسان ہے۔ خدا خواہ ہوتا ہے، تب خدا सर اس نور تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. बिल्कुल सर ٹھیک ہے، تو تو ऐसे ही है। یہ تمام کی تمام باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں، یعنی وہی میں اس لیے تھوڑا تھوڑا یہ ذکر چھیڑ دیتا ہوں کہ اب انشاءاللہ جب ہم اس کو ختم کرنے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ بنیادی اسباق آپ لوگ نہ بھول جائیں सही। کہ اس जी سے جو सर। ہے نا ہماری ساری اس محنت سے ہم ایکچوئل نتیجہ کیا نکالنے کی نیت ہے ہماری. जी پر सर। دیکھیے ایک پرابلم ہے ہمارے پاس جو ہے، جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی صرف احادیث ہی آتی ہیں ہمارے پاس، کے بعد ان کے جو باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں آتی ہمارے پاس، تو ہم احادیث ہی کو پھر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اور بس یار۔ احادیث میں بھی نا دیکھیں، ہم ان ذخائر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہاں جو جو کہ اصل میں۔ ڈومیننٹ ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں، اب تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اکا دکا ہی ہیں. کس نے آپ کو کتاب کافی میں سے، اصول کافی میں سے کتاب العقل والجہل، کتاب الایمان والکفر، کتاب فضیلت علم عالم، کتاب التوحید، شیخ صدوق کی کتاب التوحید، اس کے بعد جو میں نے ایک اس کا بھی درس میں حوالہ دیا تھا، المواعظ العددیہ، جس کا ترجمہ آیت اللہ مشکینی اردبیلی نے کیا ہے. ان کتابوں کو کس نے آپ کو پڑھ کے سنایا؟ چلو حدیثی صحیح، آپ نے سنا ہے ان میں سے کبھی روایت ممبروں سے؟ اس کا انالیسس سنا ہے آپ نے؟ जी امام सर। رضا علیہ السلام کے جو توحید پر مباحث ہیں، جو شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں نقل کیے ہیں، ایک بہترین دلائل ہیں اس پہ. امام کاظم علیہ السلام کی جو بہت طولانی حدیث ہے، جس میں آپ نے قرآن کی آیتوں کو ایسے اس طریقے سے کوٹ کیا ہے نا، علم و حکمت کے حوالے سے، کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. آپ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ قرآن کی آیتیں کیسے کنیکٹ کی جاتی ہیں، اس پہ کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو پڑھیں. کتاب العقل والجہل میں امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے ہشام بن حکم سے، حکمت پر، حکمت کی فضیلت. تو یہ سب بھی تو سنانا چاہیے نا بھائی، اگر حدیث سنائی جا رہی ہے تو. ہاں ہاں، صحیح صحیح ہم؟ ہے۔ ہاں یہ تو روضۃ دیکھیے۔ الکافی میں، کتاب روضۃ الکافی میں امام صادق علیہ السلام، میں نے یہاں کچھ گروپس میں بلکہ شاید آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، اس لیٹر کو. امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے اصحاب کے لیے ایک پورا دستور العمل لکھ کے دیا ہے، 12-15 صفحے کا ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے. کبھی سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ नहीं सर बिल्कुल नहीं सुना। پوری हम تفصیل ہے اس सुना میں है आपसे सुना है। کہ बस تم आप। لوگوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے، تم جو میرے شیعہ ہو تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے. اور اس میں مین ریفرنس اس بات کا بھی ہے کہ یہ جو سخت حالات تمہارے لیے ہو گئے ہیں، کہ جس میں دشمنوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے اور یہ سارے خطرات ہیں اور یہ سب ہیں، اس میں کس طریقے سے تم کو رہنا ہے، تمہارا کیا ہونا چاہیے نظام زندگی. کیوں نہیں پڑھتے، کوئی کیوں نہیں سناتا؟ اس لیے کہ اس میں وہ ساری چٹنیاں نہیں ہیں، जी सर बिल्कुल ऐसे खुश وہ है। سارے مرچ مسالے نہیں ہیں. सर कोई इल्मी मजलिस सुन रहे होते हैं तो लोग कहते हैं नहीं भाई वो तो खुश किया, कोई जाकरा अगर सही पढ़ भी نہیں، रही علمی होती है। وغیرہ کی بات نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو اگر آپ کو ائمہ سے بہت زیادہ عشق اور عقیدت ہے، تو یہ کون سی عقیدت ہے کہ جس میں یہ طلب ہی پیدا نہیں ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک پرابلم تو بہت بڑی ہے ہی ہے نا احادیث کے اوتھینٹسٹی کی. لیکن پھر بھی جو علماء نے، اور خاص طور سے جو شروع کے علماء ہیں، یعنی غیبت امام کے ود ان 100 ایئرس والے جو علماء ہیں، ان کی کتابیں ہیں،
کہ جس میں پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ مستند احادیث پائی جائیں گی، اس کو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ میں تو صرف کہہ رہا ہوں ممبر سے سنایا کیوں نہیں جاتا؟ آپ لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ ائمہ علیہ السلام نے امام صادق کا یہ دستور العمل ہے. امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ زہد، یعنی زہد پر آپ اپنے اصحاب کو بٹھا کر باقاعدہ وہ کرتے تھے، اور ابو حمزہ صومالی نے اس کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل دے کر امام سے صحیح کرا کے ایک صحیفہ بنایا تھا، وہ موجود ہے. پھر امام باقر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے سعد الخیر کے نام سے، ان کو آپ نے متعدد خطوط لکھے ہیں. تو بھئی یہی چیزیں نا، اگر ہم اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمارے امام اپنے شیعوں سے کیا کمیونیکیٹ کرتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے اپنے شیعوں سے، تاکہ ہمارے لیے بھی گائیڈ لائن ہو کہ بھئی ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی وہ بننے کی کوشش کریں. تو وہ چیزیں موجود ہیں، وہ سب باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح. اور آپ لوگ بھی پڑھیں، یعنی یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ کیوں نہیں ہوتی، میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں اس کو. اب یہ سب ترجمے ہو چکے ہیں، اور اب تو سب سے بڑا بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں عربی فارسی کی، اور اے آئی سے اس کا ترجمہ کروا لیں. اگر ڈھنگ کے لوگ ہیں نا، تھوڑے سمجھدار لوگ ہیں، کافی اچھا ترجمہ ہو جاتا ہے. ہم نے کئی مشکل مشکل کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں ٹرانسلیشن. اب تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم اس کو کہتے تھے جی عربی میں ہے تو فارسی میں ہے، تو اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ایک ایپ یہاں پر ہمارے درس کے ساتھیوں نے بنائی ہے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوگا، اقرا کے نام سے. تو اس میں قرآن کی لغوی، ہر لفظ کا لغوی ڈکشنری اس کے اندر، اس کے بعد تفسیر میزان اردو، انگلش، فارسی، عربی، اور تفسیر صافی وہ بھی اردو ترجمہ اور عربی. تو یہ سب ماشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ سب وہ آپ اب مجلس اپنے فارورڈ ہو جائے گی. موبائل پر جو ہے نا جی، ہاں، بہت اچھا ہو جائے گا. صحیح. ہاں یہ ہمارے ساتھیوں نے ہی بنائی ہے یہاں پہ اقرا کے نام سے. تو اس میں یعنی کہ آپ کوئی بھی آیت ہے، اس کا پورا لغوی لیگزیکل انالیسس جو ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا روٹ میننگ کیا ہے، اور وہ سب وہ لیگزیکل انالیسس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس تین تفاسیر ہیں، تفسیر نور، تفسیر صافی، اور تفسیر میزان. آپ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں، اور وہ اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، جو پڑھ سکے. صحیح. تو اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا نا. تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل مطالعہ بنائیں. اتنا جو آپ لوگ ادھر ادھر وقت صرف کرتے ہیں نا، مطلب اتنا جا کے بعد نظر نیازی کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ 3 مہینے کس قدر مقدس ہیں، رجب، شعبان، رمضان کے. اس میں زیادہ تر ٹائم نظر نیاز میں ہی گھومتے گھومتے صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے گزر جاتا ہے. ہیں سر. سب کھاتے بھی نہیں ہم تو آج ٹھیک ہے. تو روزہ. یعنی میں نے آپ لوگوں سے اسی وجہ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اگر کنونسڈ ہو گئے ہیں نا کہ یہ راہ جو ہے یہ راہ حق ہے، یعنی جس میں ڈیسٹینیشن خدا ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے جو انوار الہیہ ہیں جس کے بیس رسول اللہ ہیں، اور جس دین کی تفصیل قرآن اور اہل بیت ہے، اس رستے سے ہمیں خدا کی طرف آگے بڑھنا ہے. اگر اس بات پر آپ کنونسڈ ہیں تو پھر اپنے وقت کو اس راہ میں گزارنے کی زیادہ کوشش کریں، اس رستے میں اپنے آپ کو آگے لے جائیں. نہ کہ وہی بات ہو کہ جب ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جی جی واہ واہ بہت اچھا، بہت سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد باہر نکلے تو وہی سب کچھ. تو یہ پھر فائدہ نہیں ہوگا آپ کو زیادہ. سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ پر بھی اور آپ کے اساتذہ پر بھی.
زندگی آدھی سے زیادہ گزر گئی سر، ایسا استاد ہمیں ملا ہی نہیں۔ بے شک بے اب شک۔ آپ ملے ہیں، اللہ آپ پر کو طول عمر دے، صحت کے ساتھ پوری آمین۔ 100% کوشش نہیں، عمل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا جی مسئلہ جی یہ ضرور ضرور۔ ایک یہ شروع بھی ہو گیا ہے، اور میرے یہ تمام ساتھی جو کراچی میں اسپیشلی ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا، ہمارے یہاں پریکٹیکلی عمل نہیں ہے، ویسے عمل کا آج یہ عمل کر لو، آج وہ عمل کر لو، آج فلاں عمل کر لو، نہیں جاؤ تو بہت ہی برا بلا ہے۔ حقیقتاً آپ نے صحیح جملہ کہا، ہمارا سارا ٹائم نظر و نیاز کھانے اور کھلانے میں چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ جی جی جی، یہی اب آپ مسائل ہوئے پہلے ہیں۔ استاد ملے ہیں جنہوں نے اس راہ پہ ہمیں راہ دکھائی آپ نے، اور انشاءاللہ کوشش پوری ہے خدا کی جی مدد کے ساتھ، بالکل آپ کی رہنمائی بالکل، سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میری باتوں کا پلیز برا نہیں مانیے گا، لیکن سچ کہنا جو ہے نا وہ سچ بہرحال ہے ذمہ سر، داری ہوتی ہے سچ ہے۔ انسان کی۔ جی سر، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ایسے ہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا تو وعلیکم السلام۔ سر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ویسے ہم تقریباً میں اپنا لے لوں کہ شکوہ کرتے ہیں کہ نہیں، اتنی عربی نہیں آتی، اتنی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، علماء نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کا یہ حکم اگر بہت زیادہ بھی نہیں پڑھا تو قد افلح من زکاہا، یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے نا؟ ہوں۔ یا پھر سورہ زلزال کی آیت، نہیں نہیں، بہت جس نے ساری ذرہ آیتیں سمجھ برابر میں نیکی آتی ہیں۔ کی، جی جس نے جی ذرہ جی برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر مطلب یہ تو بہت ہی کلیئر سورہ زلزال والی بات تو۔ اب ہوں اس کے لیے مطلب وہ آپ ہی سے ہمیں یہ مجھے مطلب شعور ملا کہ کم از کم بنیادی باتوں پر تو کہاں ہے ہمارا رزلٹ نا ابھی میں آپ کو اس کے سورہ سورہ تفسیر۔ زلزال کا واقعہ سناؤں، بڑا مزیدار ہے کہ رسول اللہ کے پاس آیا صحرا سے، جیسے بادیہ نشین ہوتے تھے نا، ان میں سے لوگ آتے تھے حضور کا سن کے ایمان لاتے تھے، تو اس نے آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سب، اور یہ بات میرا خیال ہے کہ ہر بابصیرت انسان کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو کچھ بھی تھا بیس قرآنی تھی، خود حضور کے اس میں۔ تو پیغمبر اکرم نے ایک صحابی کو کہا، ان کو متعین کیا، ان کو کہا کہ اس کو جاؤ قرآن سکھاؤ۔ وہ ایک دو دن بعد آئے اور کہنے لگے کہ وہ تو چلا گیا، وہ تو میں اس کو بتا رہا تھا، وہ چلا گیا اپنے گھر واپس۔ تو کیا ہوا، آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، تو کہنے لگے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو سورہ زلزال سکھائی، اور سورہ زلزال کے آخر میں جب پہنچے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں، وہ چلا گیا وہاں اٹھ کے۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس نے قرآن کی بنیاد، اس کے نچوڑ کو سمجھ لیا۔ جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بات شروع کی تھی آپ لوگوں سے 4-5 سال پہلے، تو کہاں سے شروع کی تھی؟ اقرا بسم ربک، یہاں سے بات شروع کی تھی۔ جی سر، ہم؟ بالکل یاد ہم؟ ہے، جی سر۔ جی سر، اور اس وقت اب ہم میں نے یہی یہی کہا تھا کہ قرآن کی جو پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے نا، اس میں پورے دین کا نچوڑ ہے۔ اقرا بسم ربک، پڑھو، جاہل نہیں رہو، پڑھو، یعنی کس کو پڑھو؟ آیات خدا کو پڑھو، پیغام خدا کو پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ اس میں رب کے سائے میں، پورے دین کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہی ہے، یہی ہے سب، کہ انشاءاللہ بھائی، اسی لیے کیونکہ یہ مبارک مہینے ہیں، اور اس میں جو وہی ہے کہ ہم اپنا ٹائم جو برباد کرتے ہیں کھانے پینے کھلانے پلانے کے چکروں میں، اور یعنی نہ ہم کبھی دعائے رجبیہ پڑھتے ہیں، نہ مناجات شعبانیہ پڑھتے ہیں، نہ اس پہ غور کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے مطلب وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔
پھر اگلے سال وہی آتا ہے، وہی سب سائیکل شروع ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ نا اپنے آپ کو، میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے وہ ایپ شیئر کروں گا اقرا والی، تو آپ کو تفاسیر میں بہت آسانی ہو جائے گی اس کا. اور اچھا، اور ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ اے آئی جو ترجمہ کر رہا ہے نا ابھی، وہ بہت سارے مترجمین سے کافی بہتر ہے. یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. صحیح. میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ اے آئی کا ترجمہ کیا بہتر ہے، اور اب آپ لیکن نے بتا لیکن دیا. اس کے لیے نا وہ لوگ چاہیے، ترجمہ کرانے کے لیے سمجھدار لوگ چاہیے. ایگزیکٹلی. یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی جیسے کہ اگر ہم لوگوں نے وہ کیا تو اس کے وہ والے ٹولز پرچیز کیے کہ جو زیادہ ایڈوانس لیول پر کام کرتے ہیں، فری والے نہیں. تو یہ سب جو ہے نا، یعنی کہ اور پھر یہ کہ تھوڑی عربی کی سمجھ ہو، اوریجنل ٹیکسٹ کو آپ سمجھتے ہوں دونوں کو، یعنی اچھا خاصا محنت طلب کام ہے. لیکن یہ کہ اس میں ہوتا یہ ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ترجمہ کیا اور اچھا کیا. یعنی اگر آپ وہ دیکھیں اور مثال کے طور پر میزان کے وہ تراجم دیکھیں جو اردو میں ہوئے ہیں نا، تو آپ اس کو کافی زیادہ بہتر پائیں گے. دیکھیے گا پڑھ کے. سر میں ایک اچھا. بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ جی اجازت جی دیں تو. جی جی. سر میرے ساتھ نا ایک ہمیشہ ایک ٹریجڈی رہی کہ میں پڑھنا چاہتی تھی، مجھے بہت شوق ہے، لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ استاد ملے، گروپ کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کر لیا اور پھر وہ انہی کے اوپر توجہ دینے لگے. یہاں پہ بھی میرے جی. ساتھ یہی ہوا، آپ کے اس گروپ میں بھی، کہ جب میں ہوں. پڑھنے کے لیے میں آئی تھی تو میں نے پوچھا یہاں پہ، تو مجھے کہہ دیا گیا کہ جی یہ گروپ اب فل ہو گیا، جتنے اسٹوڈینٹس آنے تھے وہ آ گئے، اور مجھے ہوں. اس گروپ میں ایڈ نہیں کیا گیا. بہت شروع کی بات ہے، پھر سر نیاز کے تھرو میں جی. آئی. میری تو اچھا. پڑھائی اس چکر میں بہت ضائع ہوئی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 3 سال ہو گئے، 3 سال سے زیادہ آپ کے ساتھ. اور آپ نے ایز اے اسٹوڈینٹ ہی آپ نے لیا اور بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں خدا کے، امام وقت کی اور بس آپ کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا بس انشاءاللہ. اچھا، ہم اب آتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف. تو ہم بات کر رہے تھے یعنی سورہ فتح پہ، اور سورہ فتح کے اندر جو آیتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں نا، وہ 6 ہجری سے لے کے 8 ہجری تک کے واقعات کو کور کر رہی ہیں وداؤٹ ڈائریکٹ ریفرنس. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ ریفرنس آپ کو ایک دو جگہ پر ہی ملتا ہے، جیسے بیعت کا جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ درخت کے نیچے بیعت، تو وہ ہمیں اسپیسیفک واقعہ مل جاتا ہے، یعنی کنیکٹ ہو جاتا ہے بیعت رضوان والا. لیکن اس کے بعد جو واقعات ہیں، اسی لیے اس میں تفاسیر میں تھوڑے اختلافات بھی ہیں، کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ واقعات کرسپونڈ کرتے ہیں اس سے، کوئی کہتا ہے اس سے، کوئی کہتا ہے اس سے. تو بہرحال جیسے ہم نے اس بات کو آپ کے لیے شروع میں ہی کلیئر کر دیا تھا کہ ہماری اس گفتگو کا محور جو ہے نا، وہ تاریخی یا وہ پیریفرل ٹاپکس نہیں ہیں کہ جو آیات کے اراؤنڈ بلڈ ہوتے ہیں، جس پر مطلب لوگ بہت زیادہ زور اسی پہ ہی سرو کرتے ہیں انسٹیڈ آف آیات قرآن. تو وہ نہیں ہے، وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تفسیر میزان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر نمونہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعات کیا ہیں. ہم اصل چیز کو ذرا زیادہ، یعنی اصل چیز سے مراد جو آیت کا بیان ہے اس پر ہم زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم نے بیعت والا حال دیکھ لیا تھا کہ ایک بیعت وہ ہے کہ جو تعزروہ و توقروہ کے جواب میں ہے، اور ایک بیعت وہ ہے کہ جو خصوصیت کے ساتھ حضور کے ہاتھ پر کی گئی حدیبیہ کے موقع پر، کہ جب وہاں پر یعنی پیغمبر اکرم نے ایک بہت سولم یا اسٹرانگ اوتھ لیا اپنے اصحاب سے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر دیگر واقعات بھی ہیں، مطلب وہی جو شک اور یہ سب معاملات، یہ چیزیں بھی ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ.
اچھا، پھر یہ آیا ہے سیقولو، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو سورہ فتح میں ہے، اور یہ بھی اسی کے دوران کئی واقعہ ہے، ان سے ہی ریلیٹ کر رہا ہے، مطلب حدیبیہ یا خیبر. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے اس میں، کیونکہ حدیبیہ اور خیبر میں جو ہے وہ کیا تھا کہ خیبر کے حوالے سے بھی یقیناً ان مدینے والوں یا مدینے کے اطراف کے رہنے والوں کے اندر بھی کافی ہیبت تھی. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہودی خاص طور سے اس علاقے میں جتنے زیادہ ڈومیننٹ، یعنی مختلف وجوہات کی بنا پر، اکنامی ان کی بہت سٹرونگ تھی اور نالجبل تھے ان عربوں کے مقابلے میں، یعنی وہ قدیم آسمانی مذاہب کے نمائندگی کا دعویٰ کرتے تھے، یہ سب تو ان کے ایک بڑا کلاؤٹ تھا، ایک بڑا اثر تھا وہاں پہ، اور اس اثر کے کو توڑنا آسان کام نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک بنیاد پڑی احزاب کے بعد، کہ جب انہوں نے میثاق توڑا اور ان کے ساتھ پھر بہت سخت سلوک کیا گیا، اور پھر خیبر. تو بہرحال حدیبیہ میں بھی رسول اللہ 1400 اصحاب کے ساتھ نکلے تھے اور پھر واپس آئے، اور پھر یہ ٹریٹی ہوئی. واقعات کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں. تو سیقول لکل مخلفون، پیچھے بیٹھ جانے والے وہ عنقریب کہیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، کہ یہ ایک پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے. یہ پیشن گوئی ہے جو آنے والے ہاں، وقت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ سر. کب آیتیں نازل ہوئی؟ یا حدیبیہ سے پلٹتے ہوئے، یا موسٹ لائکلی خیبر سے پلٹتے ہوئے. یعنی یہ بھی ہو ہاں، سکتا ہے کہ حدیبیہ سے واپس آتے ہوئے اللہ نے اپنے رسول کو خبر دی کہ جب تم واپس جاؤ گے نا تو یہ آراب تم سے یہ سب باتیں کریں گے. کیا باتیں کریں گے؟ جو تمہارے ساتھ نہیں نکلے، من الاعرابی. اور یہ وہ قبائل ہیں، ان کے نام بھی، قبائل کے نام بھی تفسیر میزان میں دیے ہیں کہ یہ فلاں فلاں قبائل تھے جو مدینے سے باہر رہتے تھے، اور وہ نہیں آئے، مطلب حضور کے ساتھ نہیں چلے تھے. تو وہ کہیں گے کہ شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. لیکن ہمارا اصل موضوع جو ہے نا وہ اب اس جگہ پر ہے کہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ آنے سے کیوں رکتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ چلنے سے، رسول اللہ کے ساتھ چلنا یعنی دین کے قدم بہ قدم چلنا، دینی ہدایات کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا، یہ کام لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ خالی حدیبیہ یا خیبر تو نہیں ہے، یہ آیتیں تو ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے. کیوں؟ اور کہ اپنے ہم دنیا میں جو مصروف رہتے دنیا میں دنیا میں. مصروف. اپنے اموال اور اپنے اہل و عیال میں مشغول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور لیکن ان کا تو ایک اور بھی آگے چل کے بات سامنے آتی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ تم سے آگے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں. یعنی کہ یہ کوئی ہاسٹائل نہیں ہے، یہ ان کی معافی مانگ رہے ہیں اپنے اس کی. لیکن خدا یہ فرما رہا ہے، رسول اللہ کو باخبر کر رہا ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہوں گے کہ جو ان کے قلوب میں ہرگز نہیں، یعنی دل میں کچھ اور ہے. ٹھیک، دل میں کچھ اور ہے، اور وہ کیا تھا وہ بھی ابھی سمجھ میں آئے گا. تو قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. اچھا، یہ بھی انسیڈنٹلی یہ جو جملے ہیں نا، یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو خطبہ غدیریہ میں پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہمارے ضرر اور نفع کا مالک ہے. یعنی وہ اگر
نقصان پہنچانا چاہے اس کے ارادے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ اگر نفع اور فائدہ دینا چاہے اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. تو تمہیں کس سے معاملہ کرنا ہے، یہ اگین وہی بات ہے. آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں کیا ہے، اور یہ چیز آج تک تبدیل نہیں ہوئی ہے، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دین جو ہے نا یہ رسول کا ہے، یا جس کو بھی وہ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں دین کا، یہ دین ان کا ہے اور ہمیں ان سے ڈیل کرنا ہے. یعنی جیسے میں بہت ہی چھوٹے لیول پر آ کے بات کروں، بہت ہی نچلے درجے پہ، کہ جیسے بعض اوقات لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم جیسوں کے لیے کہ بھئی ہماری ساری دلچسپی اس پہ مبنی ہے کہ لوگ میرے درس میں آ کے بیٹھے. صحیح. تو وہ اکثر کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم درس میں نہیں آتے. کہ میں کہتا ہوں مجھ سے معذرت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ آپ کا اپنا کام ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. آپ اگر خدا چاہتے ہیں، آپ اگر خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور ایک چیز آپ کو فائدہ مند لگ رہی ہے یا اس سے فائدہ محسوس ہو رہا ہے، اس کے قریب آنا، اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. یہ سب میرے مسائل تھوڑی ہیں کہ کوئی میرا درس سنتا ہے نہیں سنتا ہے، یا وہ میں کون ہوتا ہوں کچھ بھی بولنے یا کرنے والا. میرے لیے تو بس صرف اتنا فخر ہے کہ خدا تعالیٰ استعمال کرتا ہے ایک اپنے کام کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ ایشو ہے کہ یعنی گویا دین جو ہے نا، رسول اللہ جو ہے وہ لائک اے کنگ ہے، ایک حکمراں کے طور پر ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ خدائی رستے کے کام نہیں ہیں. یعنی الہی نصرت نہیں ہے. آپ سورہ صف کے آخر میں دیکھیں، آخری آیت. آپ میں سے کوئی پڑھے گا سورہ صف کی آخری آیت؟ سورہ والصف، سورہ کا نمبر 61، آخری آیت. جی کریں تلاوت. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما ہم قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ من انصاری من الی اللہ انصاری الی اللہ. جی. الی اللہ. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کیا کرو؟ ہو جاؤ کونو ہو جاؤ انصار اللہ کے اللہ، اللہ کے ناصر بنو. ناصر جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کیا کہا؟ کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کا من انصاری مددگار، الی اللہ، کون میری نصرت کرتا ہے محبت اللہ کی طرف. اللہ کے طرف. ٹھیک. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پیغمبر ہیں، اگر وہ یعنی امام حسین اگر بلا رہے ہیں حل من ناصرین ینصرنا، تو امام حسین اپنی طرف بلا رہے ہیں. یہی جملہ ہے من انصاری الی اللہ، الی اللہ. کون میرا ناصر بنتا ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کے لیے. ٹھیک. تو لیکن لوگ ٹھیک ہے. کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں سارے، کہ وہ جیسے رسول وہی کا ہے، ہم بھی امام. یہی بات کرتے ہیں امام حسین اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں نا، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. باقی لوگ بھی یہی سب سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ دین جو ہے نا یہ لائک پیغمبر نعوذ باللہ کنگ کے طریقے سے ہیں، ایک حاکم ہیں کہ جی ہمیں ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور ان سے آ کے کہ جی ہم اپنے گھروں کی وجہ سے مشغول ہو گئے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز میں پھنس کے رہ گئے، ہمارے لیے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں. ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو قرآن ہمیشہ کس بات کو یاد دلاتا ہے کہ کہ اگر تم اللہ مومن ہو، اگر تم ایمان لائے ہو، تو تمہارا میثاق اور عہد حقیقتاً خدا سے اللہ ہے. سے، جی اللہ سے. ٹھیک. یہ دین، اس کی اونرشپ اللہ کی ہے.
اور رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے موجود ہے، نہ کہ رسول لائک اے کنگ یا اونر آف اسلام کے طور پر موجود ہے. ٹھیک، تو تم اس کی فکر کرو نا، تم اس کی رضایت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھو، اس کو مد نظر رکھو. صحیح. اچھا، یہی جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے نا، جو تمام ادیان کے ساتھ بھی ہے، وہ یہی ہوئی ہے کہ دین خدا کی بندگی سے کھسکا کے شخصیات پر پن کر دیا گیا ہے، شخصیات پر آ گیا ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ شخصیات کی جب بات کرتے ہیں تو اب رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو پھر اس خلا کو کون پر کرے گا؟ دوسرے آگے پر کر دیں گے، جو اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار بنائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بہت مثالیں دی ہیں یہودیوں کی خاص طور سے. ٹھیک. تو لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو نا کہ تمہارا مالک کون ہے، اور خدا کے سوا تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے. تو تمہاری ڈیلنگ، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ. ٹھیک ہے. اب قرآن یہ بتا رہا ہے، خدا اپنے رسول کو بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا تھا. زبان سے آ کے تو تم سے معذرت کر رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں، دلوں میں کیا تھا؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ جب یہ حدیبیہ کے لیے نکلے یا یعنی مکے کے لیے نکلے تو ان قبائل نے کیا ایزیوم کر لیا کہ اب یہ گئے، ختم. اب جو رسول اور مؤمنین ہیں جو ان کے ساتھ موجود ہیں، اب وہ پلٹ کر مدینے کی طرف کبھی نہیں آئیں گے، ان کا کام تمام. اصل بات یہ تھی ان کے دلوں میں. اور لیکن جب رسول کو اور مومنین کو مدینے کی طرف واپس آتا دیکھیں گے تو پھر یہ اس قسم کے بہانے آ کے بنائیں گے. صحیح ہے. یہ بھی ایک بہت ٹپیکل اسٹائل ہے نا، کہ کہنا کچھ، دل میں کچھ، کرنا کچھ. یہ بھی آج کل کے مسلمانوں کا ایک بہت ٹپیکل وے آف لیونگ ہے یا نہیں ہے؟ زبان سے ایک بات کرتے ہیں، دل میں دوسری بات رکھتے ہیں، عمل میں تیسرا کام کرتے ہیں. تو یہ اس کی مثال دی ہے یہاں پر کہ یہ جو تم سے آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے معافی مانگ لیں، اور ہم اپنے گھر والوں کی وجہ سے پھنسے رہ گئے، آپ کا ساتھ نہیں دے سکے، یہ سب ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے. یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اور مومنین کبھی بھی پلٹ کے واپس ہی نہیں آئیں گے یہاں سے. وَزُيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس خیال کو زینت دے دیا گیا ان کے قلوب میں. ٹھیک ہے. یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے، زُيَّنَ. زُيَّنَ کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی ظاہراً زینت دے دیا گیا، یعنی لیکن دیا، سجا جی جی دیا. بولیں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو معنی تو ہو گیا، یعنی لفظی معنی تو ہو گیا، لیکن ویسے معنی کیا بن رہا ہے؟ جی. یعنی یہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے اور خوش تھے دل میں کہ مومنین اور رسول اللہ جو ہیں یہ تو واپس ہی نہیں آئیں گے، تو اس چیز کو لے کے وہ خوش، ان کے دلوں میں اس چیز کو یعنی کہ بٹھا دیا گیا، ان کے لیے خوشنما. دیکھیں ہاں. تو جی. وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ اب تو رسول کا سلسلہ تھا. ہاں، یعنی اس میں دیکھیں قرآن کریم کے جو یہ الفاظ ہیں نا، یہ اس میں بیوٹی یہ ہے کہ یہ بہت بہت زندگی کی بڑی لطیف حقیقتوں کو سمجھاتے ہیں. انسان ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم یعنی جیسے اسپورٹس وغیرہ میں یا دیگر زندگی کے معاملات میں
کہ یہ والی ٹیم جیت جائے گی، یہ والا بندہ جیت جائے گا، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک گمان ہوتا ہے۔ یعنی ایک گمان کا مطلب ہے کہ ود اے ڈگری آف probability، جس کے اندر ایک probability ہوتی ہے، یعنی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اگر آپ سے اور تھوڑا سا اور گہرائی میں پوچھا جائے کہ جی آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جیت جائے گا، لیکن آپ کتنے فیصد یقین سے بات کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہی زیادہ تر 40 50 60%، ٹھیک ہے، یہ گمان ہے، یعنی ایک خیال ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ ہمیں جی پتہ چل گیا کہ اچھا فلاں نے جو ہے نا اس پر کوئی بیٹنگ کی ہے، رقم لگائی ہے، فلاں بااثر آدمی نے، اس نے، تو کیا ہوا کہ وہ جو چیز پہلے گمان تھی اب وہ کسی دلیل کی بنیاد پر یقین تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ جو الٹے سیدھے قسم کی سائیڈ میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا، افواہیں مثال کے طور پر، یا ایسی ہی اڑتی اڑتی خبریں، اس کی بنیاد پر کیا ہوا کہ وہ جو چیز پہلے گمان تھی نا وہ ہمارے سامنے زینت پا کر بالکل ہمارے فریم ہو کر ہمارے خیال میں آ گئی کہ نہیں یہ تو ہوا ہی ہوا، ٹھیک۔ تو اس لیے یعنی یہاں پر اس چیز کو زینہ کا ورڈ کیوں استعمال کیا، یقین کا کیوں ورڈ استعمال نہیں کیا؟ کہ یعنی ایک گمان ہے، اب ظاہر ہے آپ گمان سے یقین پر کیسے آئیں گے؟ دلیل لائیں گے، اس کو چھانیں گے، پھٹکیں گے، تب یقین کی طرف بڑھیں گے نا۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے مواقع پر غور کریں کہ لوگ جو ہے نا مختلف جگہوں پر ٹی وی اس میں بیٹھ کے، ممبروں پہ بیٹھ کے بہت ساری پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں علامت پوری ہو گئی، فلاں حدیث میں یہ بات نظر آ گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جی سر جی بالکل ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ٹی وی اینکرز بالکل یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب تو وہ بھی بڑی پیشن گوئیاں سنا رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد اب وہاں سے وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں لے آئے وہ کر کے، تو یقین نہیں پہنچ رہا انسان اس پہ، وہ جو گمان ہے نا وہ ایمبیلش ہو رہا ہے، اس کی ornamentation ہو رہی ہے، اس کو زینت دے دی گئی ہے، وہ ہمیں بڑا خوبصورت سے لگنے لگا ہے ہمارا گمان، ہوں حالانکہ اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہوئی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ رہے جی سر بالکل۔ ہیں؟ تو سر قرآن وہاں بھی کریم آیا جو ہے بہترین حقائق کو طریقے سے حقائق تو زینا، زینا، اچھا اب یہ زینا جو ہے یہ پیسو وائس ہے، ہیں؟ یعنی جی دے سر۔ دی گئی، تو اب ہوں کون ہے کہ جو اس گمان کو بیٹھ کے اس کی پوری کھچڑی پکاتا ہے، اس پہ پورے بیل بوٹے لگاتا ہے، اس کو خوبصورت سا بنا دیتا ہے؟ یہ قلب۔ یہ ہے شیطان جو یہ کام کرتا ہے، زینا۔ اچھا لیکن شیطان کو یہ پرمیشن کہاں سے ملتی ہے کہ وہ ان کے قلوب میں گھس کر ان کے گمان کو زینت دے اور ان کو اور الجھائے اور بہکائے؟ یہ پرمیشن آ رہی ہے خدا کی جانب سے۔ خدا کیوں؟ کی طرف سے۔ اس لیے کہ ان کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سچے نہیں ہیں، اس صحیح۔ لیے کہ یہ اپنی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا کہ خدا کا اذن جاری ہوگا کہ شیطان ان کے قلوب میں جو کچھ ہے اس پر ورک کر سکتا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ جی سر بالکل۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور جب وہ چیز، جب وہ گمان تمہارے دلوں میں زینت پا گیا تو تم پھر وہ اور برے برے باتیں سوچنا شروع ہو گئے، انہیں تمہیں یقین ہو گیا آپ کے جی میں تو رسول اللہ نے تو پلٹ کے آنا ہی نہیں ہے، وہ اور ساری کے ساتھ جیسے ہمارے بھی حیولے بنتے ہیں ہمارے اس میں بھی کہ ہم نے پہلے ایک بات سوچی،
پھر اس کے بعد ہمیں کہیں سے کوئی آواز آ گئی، کوئی فون کال آ گئی، ہم نے کہا دیکھو دیکھو ہم بالکل صحیح سوچ رہے تھے، تو وہ چیزیں ساری ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو پھر وہ گمان جو تھا وہ برائی کی طرف سے، یعنی تم ان کے بارے میں ساری بری چیزیں سوچنا شروع ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور یہ بڑا سخت لفظ ہے، کنتم قوما بورا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنتم قوما بورا، اس کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ کنتم یعنی تھے، تم تھے، قومم ایک قوم، بورا، بورا یعنی ہاں، واٹ؟ تباہ ہونے والی، قرآن تباہ کریم نے ہونے سورہ ابراہیم میں لفظ یوز کیا ہے دار البوار، والی۔ جو اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، دار البوار کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بور یا بوار؟ جی کسی چیز کے خراب ہونے کی یا کسی استعمال ہونے ہاں، کی، یعنی ایسی زمین، خاص طور سے ایسی زمین جو جو کہ بنجر ہو جائے، ویران ہو جائے۔ ہم؟ ہوں، تو قومم بورا کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جس نے اپنے سرمایہ کو تباہ کر کے بیٹھے ہو تم۔ دار البوار یعنی ہم نے انسانوں کو زمینہ فراہم کیا، دنیا کا اور تمام اسباب اور وسائل دیے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، لیکن انہوں نے اپنے مزرعہ کو ایک ہری بھری کھیتی بنانے کے بجائے کیا بنا دیا؟ بنجر اور ویران زمین بنجر، بنا دیا۔ بنجر بھی۔ یہ دار البوار ہے، ٹھیک؟ تو جو لوگ رسول کے ساتھ ایسی دو نمبری کریں، ان کے بارے میں برے گمان کریں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ ان کا سارا سرمایہ برباد ہے، ان کی جو کاشتکاری ہے اس کے نتیجے میں جو ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ دار البوار ہے، ٹھیک؟ یہ تمہارا حال تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں، اچھا اب یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اس میں زیادہ تر وہ ہوتا ہے میں نے خیبر یا اس کے حوالے سے، کہ پیچھے بیٹھ جانے والے عنقریب کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، کب کہیں گے؟ جب تم نکلو گے، اِلَى مَغَانِمَ، مغانم یعنی مال غنیمت کی طرف، کے جو سرمایہ ملا اس کی طرف جب تم نکلو گے، لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یعنی ان کے تم مغانم کو اتخاذ کر لو جب تم نکل رہے ہوگے، تو وہ کہیں گے کہ رکو رکو، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، ہم بھی آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، کیونکہ خدا نے جو ہے کہا ہے کہ نہیں، جس نے اس پر نہیں کیا اس کو نہیں ملے گا یہ، ٹھیک؟ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، تو ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہماری اتباع نہیں کرو گے، اور وہ چیز ہے جو اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا، خدا کا قول اس بارے میں پہلے سے صادر ہو چکا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو پھر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ صحیح؟ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، تو تم جو ہو تفقہ نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس آیت میں کیا پیغامات ہیں، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے والے بھی پڑھ دوں؟
تو میں خیال ہے اور زیادہ بات کو واضح ہو جائے گی. قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دو ان پیچھے بیٹھ جانے والوں سے جو اعراب میں ہیں، ان بادیہ نشینوں میں ہیں. ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف جو لڑائی میں بہت زیادہ سخت ہوگی، یعنی بہت زیادہ جنگجو ہوں گے وہ لوگ. تقاتلونہم، وہ تم سے قتال کریں گے، یا او یسلمون، یا تمہارے سامنے تسلیم ہو جائیں گے. یعنی دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا خدا انہیں تمہارے سامنے جھکا دے گا بغیر جنگ کے، یا تمہارا ان سے بہت شدید قتال ہوگا. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اس مقام پر کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے، مطیع رہو گے خدا و رسول کے فرمان کے، تو اللہ تم کو اجر حسن عطا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم خدا و رسول کے فرمان سے، اطاعت سے منحرف ہو جاؤ گے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم پلٹ گئے تھے پہلے، يعذبكم عذابا علیما، تو تم کو ایک عذاب دے گا جو بہت دردناک ہوگا. جی اب ان دونوں آیتوں سے ملا کے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو حدیبیہ اور خیبر کے موقع پر جو رسول کے ساتھ نہیں نکلے تھے، ان کو اکمپنی نہیں کیا تھا، وہ مختلف قسم کے بہانے بنا کر بیٹھ گئے اپنے اپنے گھروں میں. اور اس کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا کہ بہت، یعنی اتنا بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں آیا جو خیبر سے ملا تھا، تو پھر وہاں پر وہ آ گئے کہ جی ہمارا حصہ. تو ان کو کہا گیا کہ جب تک تم بھی جنگ کی حالت سے نہیں گزرو گے، اور اس میں یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تمہیں جنگ ہی کرنا پڑے، لیکن تمہیں میدان میں ایسے دشمن کے سامنے آنا پڑے گا، اس کے بعد خدا تمہیں تمہارے حصے کا اجر حسنہ عنایت کرے گا. یہ اس کا ان دو آیتوں کے بیان کا خلاصہ ہے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہے، تو یہ شاید حنین کی طرف اشارہ ہے کہ جب بلایا جائے گا. نہیں، وہ تو جو بھی ہے، دوسری وہ بات، وہی میں کہہ رہا ہوں ہاں نا کہ ہاں ہمیں ان ہاں سے مین ہمارا مطلب نہیں ہے، وہ تو ہم نے ہاں تھوڑا ہاں، سا ایک کانٹیکس بنا ٹھیک ہے لیا. ٹھیک ہے. دوسری نہیں، پیغام یہ اس کیا سے ہے؟ یہ حسد ظاہر والی ہوتا ہے بات کہ سمجھ عمل نہیں آئی، عمل حسد والی بات نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. حسد کیوں کر؟ ٹھیک. جی جی ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. یہ جی ہاں ظاہر فرمائیے حسین صاحب. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر اجر نہیں ملتا. ہوں. یعنی یعنی کم عمل از کم خدا کی طرف سے. خدا کی طرف سے. جی خدا نہیں دینے والا اجر جب تک ہاتھ پیر نہیں ہلاؤ گے، ہے نا. جی ایک بالکل. تو ہاتھ پیر ہلانے والی بات بھی ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ان تطیعو ہے. آپ دیکھیں نا، اجر حسنہ کی بنیاد کا وعدہ کس پر کیا جا رہا ہے؟ ان تطیعو. اطاعت جب تک اطاعت تم اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند نہیں ہوگے، اور ہم نے جو پہلے غزوات میں بھی دیکھا تھا کہ اور اس اطاعت کو میدان میں آ کر عملاً ثابت نہیں کرو گے، صحیح، اس وقت تک اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق نہیں ہوں گے. ہمیشہ. یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں ہمیں کسی بھی غلط فہمی کا شکار رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم نے یہ اوپر اوپر کی کچھ کام کر لیے. نہیں، خدا تمہیں آزمائے گا، سختی میں ڈالے گا، اس وقت اس بات کو دیکھے گا کہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کون باقی رہتا ہے. صحیح.
اور اگر اس جگہ تم نے اپنے کریڈینشلز پروف کر دیے اپنے ایمان کے، تو تم خدا کی بارگاہ سے خوبصورت حسین اجر کے مستحق ہو. ورنہ اگر ڈھیلے ڈھالے رہے تو خدا بہتر فیصلہ کرے گا جو اس کی مرضی ہوگی. اور اگر نعوذ باللہ اطاعت کے بجائے منہ موڑ کر سے قطع تعلق کر لیا، نعوذ باللہ، جو ہم جس کو ہم دیکھ رہے تھے احزاب کے موقع پر، تو پھر یعذبکم عذابا علیما، پھر کیا ہے؟ پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. یہ والا اصول سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک. اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی، جو آپ نے سوال کیا کہ تحسدوننا والی بات جو ہے، تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کہ جب رسول خدا جا رہے ہیں مومنین کے ساتھ مال غنیمت لینے، تو وہ ادھر ادھر کے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جو بہانے بنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو ان کے لیے پہلے ہی خدا کی طرف سے بیان یا وحی آ چکی تھی کہ ان لوگوں کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا. تو ان سے پھر رسول نے کیا کہا کہ لن تتبعونا، تم ہماری اتباع ہرگز نہیں کر سکو گے. ٹھیک. کیوں نہیں کر سکو گے؟ کہ کذالکم قال اللہ من قبل، کہ جیسا اللہ نے اس بات کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو لوگ ہوں، رسول کے ساتھ نہیں نکلیں گے وہ اس مال غنیمت میں حصہ نہیں لیں گے. ٹھیک. تو یہ سن کر وہ جو مخلفون ہیں وہ کیا کہیں گے کہ آپ کو ہم سے حسد ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ ہمیں کیوں ساتھ نہیں لے جا رہے؟ یہ بتائیں. حسد کی وجہ سے تو یہاں سے حسد بھی ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں سے بھی ایک بہت اہم بات ہے. وہ کیا ہے؟ نالائق آدمی کبھی بھی دوسروں کا دلیل ہوں سے نہ بات کرتا ہے نہ دلیل مانتا ہے. ہوں صحیح. آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ جی سر، یہ بس یہ سب علامتیں انشاءاللہ نا، اگر آپ لوگ اس کا پورا بنا لینا تو بہترین ایک پورا کیریکٹر میپ بن جاتا ہے انسانوں کا. ہوں کہ یہ جو نالائق بہانے باز لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں ان کے پاس خود کوئی دلیل ہوتی ہے اپنے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے. ہمیشہ بس ایک لالچ والی بات، مفت میں ہاتھ پیر ہلائے بغیر چیزیں مل جائیں، مزے مل جائیں. اور اس کے بعد اگر کوئی آ کے روکے گا نا تو پھر اس کی کیریکٹر اسکیچنگ شروع کر دیں گے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، یا جیسے یہاں پر آپ کو تو ہم سے حسد ہے. ہم؟ یعنی بالکل آپ خود ہی سب کچھ لینا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بالکل صحیح، 100% ٹرو سر. ٹھیک. اچھا، اس پہ جو آگے کا جملہ ہے، یعنی تیسرا جو پوائنٹ ہے یہاں پر، وہ یہ اس جملہ، یہ بھی ایک بڑا اہم اور گہرا جملہ ہے. بل کانو لا یفقہون الا قلیلا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بل یعنی بلکہ. بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر کم. نہیں نہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ. سمجھنے کو کہتے، نہیں فہم کو. نہیں نہیں، فقہ ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی میں اترنا، اچھا صحیح. گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ. یعنی ان کی نظر میں، اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ایک درجہ اور آگے لے جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی جاہلوں والی بات ہے کہ جو میں نے کہا ہوں کہ وہ ہے کہ جی آپ ہم سے حسد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل جی ہی جیسے میں نے کہا کہ نالائق اور بالکل ہوں لو لیول پست افراد جو ہیں وہ اس طریقے کے وہ رکھتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان اس چیز کو سوچے، ایک معقول انسان بھی اس بات کو سوچے، تو اسے یہ لگے گا کہ بھئی کیونکہ تم نے جو ہے
کام نہیں کیا، محنت نہیں کی، اجر کے مستحق بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بھی اسی طریقے سے سوچ رہے تھے، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ٹرن کیا اطاعت پہ لا کے، ہے نا؟ کہ ہم اس جگہ جی پر ہم نے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے ہم کہ جی کام نہیں ہم، کرو گے تو اجر بھی نہیں ملے گا، یہ نہیں، بلکہ اطاعت نہیں کرو گے ہاں، تو خدا کے پاس تمہارے لیے اجر نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں ڈفرینس ہے بات کا، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا؟ جی جی بالکل۔ اس میں فرق ہے ان دو باتوں میں، تو اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے گئے۔ سر مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرنا یعنی جو اس نے حکم دیا ہے اس کے اوپر 100% عمل کرنا۔ 100% کریں یا نہ کریں پریکٹیکلی، لیکن 100% کوشش ضرور کریں، اس میں اس پہ اجر، آنےسٹ ضرور ہوں، آنےسٹ ہوں، ہاں انہیں اطاعت پر اجر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اطاعت وہ پر والی اجر بات ہم ٹھیک۔ نہیں کر رہے، وہ والی بات نہیں ہے کہ جی تم نے محنت نہیں کی، تم میدان جنگ میں نہیں آئے یا تم لڑے نہیں تو تم کو ملے گا نہیں، مالے گا نہیں، یہ والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ اور رسول اس لیول پر ڈیل نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہاں پر جو یعنی لیکن اگر ایک معقول انسان ہے وہ اس کی ایک لاجک بنا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے جب گئے نہیں، آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو آپ کو ریٹرن ریوارڈ کس بات کا ملے گا؟ صحیح، جی سر بالکل لیکن اللہ اور اس کے رسول کی منطق جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، اور اسی لیے یہ جملہ آیا لا یفقہون والا۔ ٹھیک؟ آپ صحیح۔ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ اب نہیں آ رہی سر، پہلے تو آ رہی تھی، اب نہیں آئی۔ کیونکہ وہ شیئرنگ ٹرن آف ہو گئی ہے، میں خیال ہے شہزاد بھائی کی طرف سے۔ سر یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ مولا علی نے کہا تھا نا کہ جو نہیں گئے مگر وہ ارادہ رکھتے تو ہمارے ساتھ ہیں جنگ میں یا کسی مارکے میں، جب مولا جی گئے وہ تھے بھی وہ بھی ہے، وہ نیت، جی جی۔ یہ شہزاد تو بھائی کی طرف سے شیئرنگ ٹرن آف ہو گئی ہے۔ شہزاد بھائی سوری، میں تو اصل میں مجھے دوسری ڈیوائس سے لاگ ان ہونا پڑا ہے۔ میں اچھا آپ کو ہوسٹ تو بنا دیا ہے میں نے، لیکن یہ اچھا مجھے ٹھیک سمجھ ہے، نہیں آئی کیوں فائن۔ ہو گئی ہے۔ ہاں، کیونکہ شیئرنگ از تو ناٹ ٹرنڈ آن آ رہا ہے۔ ہاں ایک منٹ کا میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو چلیں آپ لوگ بتائیں اب خدا اس بارے میں کیوں کہہ رہا ہے کہ لا یفقہون، یہ اس کی گہرائی میں نہیں اترتے، اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ رہے، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ خدا نے کیوں کہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ ہم نے پیچھے احد والی آیتوں میں اور اس میں بھی ایک چیز نوٹ کی تھی کہ وہاں پر ہم کو ایک میسج بڑا کلیئرلی مل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں یعنی مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ خدا کا بنیادی ارادہ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھ، سر کہ باطل کو ختم نہیں، کرنا ہے، ان کی تربیت ہو۔ تب بھی تھا بیسکلی۔ احد سر میں میں نے ہم نے اس بات سر میں نے آپ کو کو ہوسٹ بار بنا بار دیا تھا دیکھا، ٹرائی کر لیں۔ اس بات کو ہم نے بار بار دیکھا تھا احد والی آیتوں میں خاص طور سے کہ یہ جو ہوا کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا ذلیل کرے؟ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تم کو نقصان پہنچائے؟ کیا تھا مقصد؟ تربیت۔ کہ تم اپنی غلطیوں کو صحیح کرو، تم اوپر آؤ۔ دین کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ دین کا حقیقی مقصد انسان سازی ہے، جی انسان بنانا ہے، معاشرہ بنانا ہے، انسانیت کو ترقی دینا ہے۔ ٹھیک؟ جو کہ ہمارے دماغوں میں بھی نہیں رہتی ہے، ہم بھی ظواہر میں ہی زیادہ تر الجھے رہتے ہیں، ظاہری چیزوں میں۔ ٹھیک؟ یعنی جیسے ہم لوگ اکثر اوقات جب بات کرتے ہیں کہ جی باطل کے خلاف اور طاغوت کے خلاف اور یہ وہ جتنی بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس میں ہمارا بنیادی جو، اگر آپ دیکھیں گے نا، اس کی بھی گہرائی میں جائیں گے، اس کی بھی فقہ میں جائیں گے نا، تو وہاں پر یہی مطلب نظر آئے گا آپ کو کہ جو میرے لیے پرابلم کریٹر ہے نا، وہی طاغوت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور امام آ کے اس کو دفع کریں، باقی مطلب نہیں ہے کوئی خاص. ٹھیک. تو خدا جو ہے نا، وہ اس لاجک پہ کام نہیں کرتا ہے کہ تم گئے نہیں تو ملے گا نہیں، جبکہ یہ بات معقول ہے. ٹھیک ہے، معقول ہے نا کہ بھئی آپ نے ایک چیز میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا تو ریوارڈ کس بات کا مانگ رہے ہیں. لیکن لا یفقہون، یہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. یہ ہماری اصل، جیسے پیچھے یہ نہیں سمجھ رہے کہ دین خدا کا ہے اور پیغمبر اس کے نمائندے کے طور پہ موجود ہیں، اسی طریقے سے وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ اگر خدا تمہیں گویا کہ مجبور کر رہا ہے میدان میں آنے کے لیے، تو خدا کی نیت یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ایک خرابی نکلے، جو بزدلی یا عقب ماندگی یا مال دنیا کی محبت اور یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اندر گھسی ہوئی ہیں کہ جو تمہاری ابدی زندگی کو تباہ کر دیں گی. خدا ان سے تمہیں باہر نکالنا چاہتا ہے، تمہیں ترقی یافتہ مسلمان بنانا چاہتا ہے، ایک معیار تمہارا بلند کرنا چاہتا ہے. درست ہے؟ جی سر بالکل. ہم؟ ہم؟ تو لا یفقہون الا قلیلا، مطلب ان میں سے کوئی بھی کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے اصل چیز کی. اور یہ وہی ظاہر کہ پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں، یعنی کہ ایون یہ تو اس سے بھی نیچے ہے نا، جو ایک معقول بات ہے اس سے بھی نیچے ہے کہ نعوذ باللہ، کیونکہ آپ ہم سے جیلس ہیں اس لیے آپ جو ہے نا، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ملے. اور ہم نے احزاب میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ اس میں ایک اور پہلو بھی آ رہا ہے، وہاں بھی اس قسم کے ایک گروہ کی نشاندہی کی گئی تھی کہ انسان میں خود غیرت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر میں نے یہ نالائقی کی، اگر میں نے رسول کا ساتھ نہیں دیا، اگر میں نے ان کی اتباع اور نصرت نہیں کی، تو بھائی میں شرمندہ ہو کہ کم از کم ایک کونے میں ہی بیٹھ جاؤں، نہ کہ مال غنیمت میں بھی حصہ طلب کریں. تو خدا ان تمام چیزوں کو صحیح کرنا چاہتا ہے، انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنین کی. ان کے اندر، ان کے نفوس میں یہ خرابیاں اور بیماریاں نہیں چھوڑنا چاہتا، نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس وجہ سے اس نے یہ تمام کے تمام انتظامات کیے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ کبھی تمہیں جنگ کی طرف بلاتا ہے، کبھی تمہیں کسی اور دشواری میں ڈالتا ہے، کبھی کوئی دشمن تمہارے مقابلے میں آ جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہاری تربیت کے لیے. اور اس چیز کو جو حقیقی مومنین ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر فقہ، یعنی فقہ والی ہوتی ہے، گہرائیوں میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے، اور خدا سے بہتر اور سچی کرنے والا کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں، اور خاص طور سے یہ جنہوں نے اتنی نالائقی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جن میں غیرت اور حیا کی بھی کمی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو اصل بات کو اس کی گہرائی میں، اس کی حقیقت میں بالکل بھی نہیں جانتے اور سمجھتے. درست. تو یہ تین چار نکات یہاں پر قیمتی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے کلیات کو، اصولوں کو اخذ کرنا، تاریخ پڑھنا نہیں ان آیتوں کے ذیل میں. تو یہ قوانین واضح ہو گئے. اور پھر ہمیں کس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے ہمارے کردار میں، اس قسم کی چیزیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کنڈیم کیا ہے اور اس کو
خراب جانا ہے، یعنی خراب در عاقبت کی بربادی کا سبب سمجھا ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جی بتائیے، یہ نکات کلیئر ہو گئے آپ لوگوں کو؟ کوئی اس میں اشکال سوال؟ آج کی حد تک ہم یہاں پر ہی روکتے ہیں، اگر یہ سب باتیں آپ لوگوں کو واضح ہو رہی ہیں۔ اور پھر میں وہی تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نوٹس بنایا کریں، پوائنٹس لکھا کریں، اگلی دفعہ آ کے اس پر اچھے سے سوال کیا کریں۔ بلکہ اگر آپ لوگ آپس میں بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 مباحثے والے گروپس بنا کر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ کوئی کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں؟ سر آپس اس میں آپ گروپ لوگ میں تو ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم، کم ہی کرتے ہیں کبھی 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 کرتے ہیں، ہمارے دوسرے گروپ میں ڈسکشن ہو جاتی ہے، لیکن کم ہی مثلا ہوتی جیسے ہے۔ آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے، وہاں بیٹھیں، وہاں پر آیات کو، مطالب کو لیں، اس پر معارف پہ بات کریں۔ یعنی میں جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا پش اینڈ پوک کر رہا ہوں نا بار بار، وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ لوگ واقعا مضبوط ہو جائیں۔ اگر کنونسڈ ہو رہے ہیں کہ جناب یہ راہ جو ہے نا یہ راہ حق ہے، صحیح ہے، سچی راہ ہے، تو پھر عملاً بھی انشاءاللہ اس کو وہ کریں اور دوسروں کو بھی تعلیم و تربیت کریں ان کی۔ انشاءاللہ سر ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی جی۔ ٹھیک ہے، کوئی صحیح۔ سوال نہیں تو میں اجازت لوں پھر؟ سر ایک سوال تھا اس سے ہٹ کر۔ جی جی جی۔ سر آپ نے سے سلوات کے میننگز پچھلے لیکچرز میں ایک دو میں آپ نے کہا تھا خدا کا تقرب حاصل کرنا، یعنی سلوات صلوات دعا ہے اور اس میں تقرب، جی ہاں، دعائیں تقرب۔ تقرب۔ اچھا جو سلوات جی اور وہ جو ہماری جو رائج ہے مجلسوں میں یہ سلوات پڑھیے پھر ہم ہوں، سب وہ درود پڑھتے ہیں، جی جی۔ اللہم صلی ہم علی حضور محمد، تو کے وہ لیے، ہم صلی حضور اور اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا میں وہ جو صلی ہے اس کا میننگز رحمت بھیج۔ رحمت یا تقرب کہ آپ اپنے، یعنی ان کے لیے اپنے تقرب میں اضافہ کریں، بڑھائیں، ان یہ پر ہم اپنی اہل بیت کے لیے بزرگ دعا کر رہے ترین ہیں۔ رحمتوں کو نازل کریں۔ صحیح۔ جی اور سر ہم وہ آلریڈی جی آپ کریں جی۔ بہن۔ تو مطلب وہ آلریڈی ماشاء اللہ اتنے بلند مقام پر ہیں، اور پھر ہم یہ مزید ہمیں یہ خدا کی طرف سے حکم بھی ہے نا، یہ تو آیت بھی ہے کہ اللہ بھی ان پر اس جو میں ہے وہ اس صلوات میں بھیجتا دیکھیں ہے۔ 2-3 پہلو ہیں، اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کوئی انسان کسی بھی مقام پر ہو یا کوئی مخلوق کسی بھی مقام پر ہو، لیکن تقرب الہی کی منازل اینڈ لیس ہیں، انفینٹ ہیں۔ جی تو اس بنا پر یہ دعا جو ہے یہ بے معنی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں ایک ایسی صحیح۔ بات کی دعا کر رہا ہوں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ہوں ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ تقرب الہی یعنی میں نے ایسی بھی احادیث دیکھی ہیں، اور یہ مطلب ظاہر ہے میں تو یہ 3-4 بزرگ علماء کی ہی، آیت اللہ جوادی آملی، حسن زادہ آملی، علامہ طباطبائی یا امام خمینی وغیرہ کی کتابیں ریفر کی ہیں زیادہ، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی کہ پیغمبر اکرم نے اپنا اور امام علی علیہ السلام کا نام لے کے کہا کہ ہم خدائی فضاؤں میں ایسے ہیں کہ جیسے بے کرا فضا کے اندر پرواز کرتے ہوئے پرندے۔ الہی ربی یا الہی ربی زدنی فی کا تحیرن، اے خدا جب میں تیری طرف آگے بڑھوں تو میرے کس چیز میں اضافہ کر، میرے تحیر میں، میری حیرت میں۔ خدا میں جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کا علم نہیں اضافہ ہوتا، حیرت ہوں بڑھتی۔ لیکن جی مخلوق سر اور جی خدا کی اس ریلیشن شپ کو ہم کبھی نہیں ڈسکس کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس بنا پر یہ دعا بے معنی نہیں ہے کہ جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ جی وہ تو پرفیکٹ ہو گئے، اب کون سا تقرب۔
ऐसा कुछ बे भी माना नहीं नहीं है। और नेक्स्ट क्या खुदा है। भी ये हुक्म एक दे रहा है बात इसी हुई। बात का। सर जी ताल्लुक भी जी। कायम रहता है ना हमारा अहले बैत से, और इस तरह याद। दूसरा इसका जो फायदा है, दूसरा इसका फायदा ये है कि जैसा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि जब तुम अपनी हाजत या सवाल पेश करो खुदा की बारगाह में, तो उसको मलफूफ कर दो, लपेट दो, ऐसे लिफाफे में रख दो कि जिसको खुदा रिजेक्ट नहीं करेगा। यानी कि अपनी सवाल और हाजत के अव्वल व आखिर या दरमियान में दुरूद पढ़ो, क्योंकि दुरूद वो दुआ है कि जिसको खुदा कभी रद्द नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारी अपनी हाजतों के अव्वल और आखिर में दुरूद होगा तो खुदा ये काम नहीं करेगा कि अव्वल और आखिर को कबूल कर ले और बीच को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, ये एक मसला है। जी जी सर। दुरुस्त। जी तीसरी बात ये, यानी इसको एक मिसाल के तौर पर समझा जा सकता है कि जब हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, रसूल अल्लाह के लिए हम तलब रहमत के, तकर्रुब के, यानी तकर्रुब भी रहमती है, जब हम उसकी दुआ करते हैं, तो यानी आप इसको यूं समझिए कि जैसे आप एक बहुत बड़े साइबान के नीचे हैं और अगर उस साइबान पर कुछ बरसता है तो उसके कतरे नीचे खड़े हुए, यानी जो अहले विलायत हैं वो साइबान के नीचे हैं, तो उन पर जी भी बरसेंगे। कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला था कुमैल से कि जो हम पर बरसता है वो तुम पर, यानी जो हमसे छलकता है वो तुम पर बरसता है। सही। ठीक। सही किसके जुमले हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुमैल से कहा सही। था, ठीक। यानी कि जैसे एक बहुत अजीम ज़र्फ है, ठीक है, अब उसमें से जो जी जी छलक, आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे एक बहुत बड़ा जी ज़र्फ जी है, उसमें किनारों से कुछ छलकना कतरे पड़ता है गिरते रहते हैं। जी। तो आपने फरमाया जो हमसे छलकता है वो तुम पर बरसता है। सही। ठीक। सर ये ये वाली बात सारे बहुत अच्छे फवायद से हैं। समझ में आ रही है, और फिर कुरान की आयत भी इससे मुझे मतलब समझ में आ रही है कि खुदा ने क्यों हुक्म दिया है, क्योंकि इनको खुदा ने वली बनाया अगर हमारा, तो समझ लें कि एक जी शेल्टर के नीचे, अगर इनकी विलायत के नीचे हैं, तो अगर हम इनके लिए जी। कहेंगे तो खुद ब खुद हम पर वो हाँ, बरसेगा। यानी वो जो रहमत आ रही है तो वो रहमत जो है ना वो आप पर भी आएगी, उसका असर वो आप पर भी बरसेगी उनके वास्ते से। जज़ाकल्लाह। यानी सर तो वो ये रहमत दुरूद आइमा पे भी आएगी। वही उन्हीं पर तो आएगी। महर पर पहले नहीं आएगी। तो अभी क्या, जैसे हम, आप पर इसलिए आएगी कि आप उनके साए में खड़े हुए हैं। जी ये तो समझ आ यही। गई मुझे बात, जी ये बात जी। समझ आ गई। लेकिन क्या ऐसा उनके थ्रू तो हम खुदा रब्बुल इज्जत से वो मांग रहे हैं ना रहमत, तो क्या, मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाह रही थी, क्या उनको आइमा मासूमीन को भी रहमत की जरूरत है? देखिए, जरूरत का लफ्ज यहाँ पर मुनासिब नहीं है। जरूरत के गलत लिए है। हर एक रहमत नहीं मांगता है। ठीक ठीक। यानी मासूम की ख्वाहिश हमेशा तकर्रुब में इजाफे की है, तो उसमें नजरिया जरूरत कोई काम नहीं करता है। या रहमत मतलब नजरिए जरूरत पे आएगा और वो यानी हमारे लिए हम है। जब जब हम जरूरत की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जरूरत का मतलब होता है कि एक इंसान है कि जो मुख्ताज है, जिस नीडी है, जिसके पास चीजें नहीं हैं, उसको कुछ मिले जो उसकी जरूरत है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जो एक वाकईन और हकीकी आलिम होता है, जो अपने शोबे में कमाल हासिल कर चुका होता है, आप उससे कहें अब इसको नई रिसर्च करने की क्या जरूरत है, ये जुमला फिट होगा वहां पे? बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त है। हम्म। जबकि अहले इल्म बिल्कुल जो हैं वो एक लम्हा भी बगैर तहकीक और दिक्कत के नहीं बैठते। तो वहां नजरिए बिल्कुल जरूरत ऐसे अप्लाई हो रहा होता है क्या? नहीं। बात समझ में बिल्कुल आई? नहीं। जी बिल्कुल समझ आ गए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, चलें, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। जज़ाक अल्लाह, सलामत रहें, सलामत रहें।
اللہ حافظ.